السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل اسلامک لیڈرشپ میں پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے مدارس کے تعلق سے۔ مدارس کیا ہے، مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے، ہندوستان کے مدارس کا فنڈنگ، مدارس کو حکومت سے کیا گرانٹ ملتا ہے، اور مدارس کی خدمات، مدارس کی تعلیمی خدمات، آزادی ہند، تقسیم ہند میں مدارس نے کیا رول ادا کیا، مستشرقین اور عیسائی مشنری کے خلاف مدارس کی خدمات، اور آج کے دور میں مدارس کی حالت اور مستقبل میں مدارس کی سچویشن یا ماڈرن تعلیم، اور اسی طرح موجودہ عصر حاضر کی تعلیم میں مدارس کتنا پیچھے ہیں اور اس میں ہم کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج سے 300-400 سال قبل کا ایک نقطہ نظر کہ سائنس اور مدارس میں ایک متوازن تعلیمی نصاب تعلیم پیش کیا جانا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مدارس کیا ہیں۔ مدرسہ کیا ہے؟ جو صفحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں شروع کیا تھا، اسے صحابہ اور مسلمانوں میں بعد میں بھی عام رکھا، اور آج تک مساجد میں دنیا بھر کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ مدرسہ جو ہے اصحاب صفحہ کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ بڑھتے ہوئے زمانے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ایک طریقہ کار، ایک سسٹم ہے جسے عربی میں مدرسہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں علم حاصل کرنے کی جگہ۔ اسی لیے ہندوستان کی آزادی سے پہلے تک یہاں ہندو بچے بھی پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کہیں نہ کہیں اکا دکا بچے، غیر مسلم بچے ان مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہندوستان کے مدارس کے تعلق سے۔ ہندوستان میں مدرسے لاکھوں مسلمانوں کو، جن میں زیادہ تر غریب ہیں، بنیادی تعلیم دیتے ہیں۔ عام طور پر مفت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی ثقافت کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ ملک بھر کے بہت سے علاقوں میں غریب مسلم خاندانوں کے لیے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے کی مدرسہ ہی پہلا اور آخری آپشن ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مدارس ملتان، سندھ، دابل، منصورہ سے شروع ہوئے، جو آج پاکستان میں موجود ہیں۔ پھر جس طرح اسلام بڑھتا گیا، مدارس کی ضرورت کے حساب سے مدارس بنتے گئے، جن میں کچھ بادشاہوں نے بنائے، کچھ مسجدوں کے سائے میں ایک عمارت بنائی جاتی تھی جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن انگریزوں کے قبضے کے بعد سے ان مدارس کا خرچ خود مسلمان اٹھانے لگے، اور دیوبند میں جب دارالعلوم کی استھاپنا ہوئی تو ہندوستان بھر میں ہزاروں مدرسے بنائے گئے، جہاں سے لاکھوں بچے ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے، جس پر ہم اسی سیریز میں آگے بات کریں گے۔ دستور ہند میں آرٹیکل 29 اور 30 کے حساب سے ہندوستان میں ہر مذہب کو اس کی تعلیم، زبان اور اس کے لیے اسکول بنانے کی اجازت ہے۔ لہٰذا منسٹری آف مائنورٹیز افیئرس کے حساب سے ہندوستان میں 22,000 مدرسے موجود ہیں، جن میں 8,000 مدرسے صرف یو پی میں ہیں، اور کرناٹک میں مسجدوں میں موجود مکاتب کے ساتھ صرف 940 مدرسے ہیں، اور بقیہ مدرسے دیگر ریاستوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں پرائیویٹ مدرسے بھی ہیں۔ ان سب مدرسوں میں مسلم آبادی کے صرف 4% بچے پڑھتے ہیں، جن میں اکثر و بیشتر غریب بچے ہوتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے اور کیوں۔ مدرسہ اسلامی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے، اور مدارس میں قرآن، حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تعلیم 300 سال سے چلا آ رہا درس نظامی سلیبس کے مطابق ہوتی ہے۔ کچھ نئے دور کی تبدیلیاں ان میں ہوئی ہیں۔ درس نظامی سلیبس کو یو پی میں فتح پور کے فرنگی محل کے علماء نے شروع کیا تھا، جو آج ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، US، کیریبین اور UK تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلیبس میں قرآن یاد کروایا جاتا ہے، جسے حافظ کہتے ہیں۔ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ حدیث، قرآن، عربی، پرشین، اردو، اسلامک ہسٹری، فقہ اور اسلامی قانون یا لا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس میں اچھی باتیں، سچی کہانیاں، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر نہ جائیں، بلکہ خود قرآن کو پڑھیں۔ آج قرآن ہر زبان میں مل جائے گا۔ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو۔ عربی زبان مدرسے میں اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اکا دکا انسٹیٹیوٹ ہیں جو ان سب کے ساتھ اسکول اور کالج کی مکمل تعلیم بھی بچوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے۔
بھائی مدرسہ چلاتا کون ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا مدارس مسلمانوں کے ذاتی مال سے چلتا ہے، کچھ وقف بورڈ کی مدد سے چلتے ہیں۔ اب معلوم کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ ان مدارس کو کیا دیتی ہے۔ جیسا کہ آئے دن اخباروں میں ملتا رہتا ہے کہ مدارس کو حکومت سے بہت کچھ ملتا ہے اور اس پر ڈیبیٹ اور شوز ہوتے رہتے ہیں۔ مدرسوں کو جو امداد گورنمنٹ سے ملتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف یو پی اسٹیٹ میں بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن کے 16,500 مدرسے ہیں، جن میں 558 مدرسوں کو گرانٹ ملتا ہے، باقی بچے 16,000 مدرسوں کو کچھ نہیں۔ بجٹ ہے صرف 479 کروڑ کا۔ اس کے علاوہ یو پی میں پرائیویٹ مدرسے 50,000 ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء کے 8,000 مدرسے ہیں۔ مطلب گورنمنٹ گرانٹ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یو پی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، اس لیے اس کی مثال دی۔ انیہ ریاستوں میں بھی کچھ ملتا جلتا حال ہے۔ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ میڈیا چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مدارس کو گورنمنٹ سے اتنا سب کچھ گرانٹ مل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان میں ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں، اس آڑ میں حکومت یا کچھ خاص لوگ مدرسے کو بدنام کرتے ہیں۔ مدرسوں کو آج کی ماڈرن ایجوکیشن میں پیچھے رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے 96% بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ان بچوں کے لیے ملنے والا ریزرویشن اسکالرشپ نہ کے برابر ہے۔ سرکار بھی بجٹ کا صرف 3% ہی ایجوکیشن کے لیے دیتی ہے، جو پچھلے 50 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد مسلم بچوں کو ہائی ایجوکیشن کے لیے دیے گئے اسکالرشپ واپس لیے جانے کی بھی واردات مل جائیں گی۔ اسی لیے ہائی ایجوکیشن میں مسلمان اپنی آبادی کے اعتبار سے SC ST OBC میں سب سے پیچھے ہیں۔ صرف 4% مسلم بچے ہی اعلیٰ تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں۔ سرکار اگر مسلم آبادی کے 96% مین پاور کی ہائی ایجوکیشن پر توجہ دے تو ایجوکیشن لیول بڑھے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہائی ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے جو اسکالرشپ بجٹ دی جاتی ہے وہ ریلیجن بیس پر ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر اسکالرشپ ریکوائرمنٹ کی بنیاد پر ہو، ضرورت مند کی بنیاد پر ہو، تو جو اسکالرشپ ان ضرورت مندوں کو ملے گی تو ہندوستان ایجوکیشن میں آگے آئے گا۔ یہ تھا موجودہ مدارس کا مختصر سا تعارف، انٹروڈکشن۔ تو ہم اس سیریز کے پارٹ 2 میں مدارس کی خدمات کے تعلق سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔